جی السلام علیکم. میں زاہد اسلام ہوں سنگت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے. ڈاکٹر راشد وڑائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم سوالات پوچھے ہیں. لوکل گورنمنٹ دراصل ہمارے معاشرے میں ایک بڑا نظر انداز کیا گیا شعبہ ہے. اگرچہ ہماری آئینی پابندی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں منتخب لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں اور ان کے پاس انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات ہوں، پر انفارچونیٹلی ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، کم اہم سمجھتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے حکمرانوں میں ایک بہت بڑی تعداد انہی مقامی حکومتوں سے تجربہ حاصل کر کے اوپر آئی ہے. یعنی اس لحاظ سے یہ مقامی حکومتیں پاکستان میں سیاسی نرسری ہیں. سیاسی جماعتوں میں بہت بڑی سطح کے اوپر کارکن یہیں سے آتے ہیں. تو اس لیے، اور دوسری یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل سیناریو میں جو جمہوریت کا اصل اس سے استفادہ کرنے کی عوام کرتے ہیں، وہ ان لوکل گورنمنٹس کے جو شعبہ جات ہیں ان میں پرووائڈ ہونے والی سہولتوں اور خدمات سے کرتے ہیں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ کنگڈم کے شہری جو ہیں وہ بہت فلاح پاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بڑا پاورفل ہے، وہ بہت متحرک ہے، بہت فعال ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں، نیو یارک کی اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی ہی پاورفل ہے اپنے اختیار کے، اپنی حدود کے اندر، جتنا کوئی گورنر ہے یا جتنے صدر مملکت ہے. یہ دنیا بھر میں ہے. آپ اس کی مثال ترکی کے لے لیں کہ ترکی میں استنبول کے جو میئر تھے وہ ترکی کے صدر ہیں، مملکت کے صدر ہیں. یہ روم میں آپ مثال لے لیں کہ وہاں کی جو وزیر اعظم ہے وہ وہاں لوکل گورنمنٹ میں میئر کے جو پوزیشن تھی وہاں سے اوپر کے اوپر آئی. تو لوکل گورنمنٹس جمہوری مملکتوں میں بھی اہم ہیں. اور پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، ضروریات ہیں ہماری شہریوں کی، کہ ان کی گلیوں محلوں کی صفائی ہو، سینیٹیشن پراپر ہو، اچھی معیاری خوراک ان کو ملتی ہو، ان کے اسٹریٹ لائٹس وغیرہ کا انتظام ہو، آوارہ جانور جو ہیں ان کا تدارک ہو، ان کی بہتر شہری مینجمنٹ ہو، اور پھر اس کے بعد پانی کی سپلائی، پانی کی نکاسی. یہ سارے وہ کام ہیں جو لوکل گورنمنٹ اداروں کے ذریعے ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لوکل گورنمنٹس بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان میں 1853 سے موجود ہے. ہماری جو لاہور کی میونسپل کمیٹی ہے، اور مدراس چنائی کی جو میونسپل کمیٹی ہے، بامبے کی میونسپل کمیٹی، کراچی کی میونسپل کمیٹی اور پشاور کی میونسپل کمیٹی، یہ ان کا جو ابتدا ہے وہ آگے پیچھے کی ہے. یہ اتنے لمبے عرصے سے وہ کام کر رہی ہیں. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں رواج ہے کہ لوکل گورنمنٹس کا اصل نام جو ہے وہ ہے لوکل سیلف گورنمنٹ. یعنی ایسی مقامی حکومت جو خود وہاں کے رہائشی اس کو چلاتے ہوں، اس کے فنکشنز میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ لوکل گورنمنٹس ہیں. آئیڈیل لوکل گورنمنٹ ہوگی کہ منتخب لوگ کونسل ہو، اس کی گورننگ کونسل، اس میں شہریوں کی شمولیت ہو، ان کے اختیارات، فرائض اور ان کے وسائل، ذرائع وہ کافی زیادہ ہوں، وہ ٹیکس بھی لگا سکتے ہوں، کلیکٹ بھی کر سکتے ہوں، اور اس کا استعمال بھی انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہوں. انہیں مالی لحاظ سے محتاجی نہ کرنی پڑے. پھر ایک اور بات ہے کہ دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں، مقامی حکومتیں بااختیار تو ہوتی ہیں، بہت اپنے اندرونی معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن
وہ ایک بڑے گورننگ فریم ورک کا حصہ ہوتی ہیں. وفاق کے اندر وفاقی حکومت یا یونین اسٹیٹس یا صوبے یا ریجنل کونسلیں وہ ان کے آگے جواب دہ ہوتی ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلتی ہیں. یہ لوکل گورنمنٹس اس لحاظ سے بہت اہم ہے. ہمارے ملک میں بھی لوکل گورنمنٹس کم و بیش ہر دور میں رہی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، مگر کئی سال تک اس کی منتخب کونسلیں غائب ہو جاتی ہیں. ان کی جگہ پہ سرکاری آفیسرز جو سروسز جنرل کے گروپ سے آتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں پبلک سروس کے جو پبلک سرونٹس ہیں، وہ اس کے ایڈمنسٹریٹر بنا دیے جاتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن ان کی کئی لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے. یعنی جو منتخب نمائندوں کا تصور ہے وہ ہمارے ملک میں بڑا دھندلا ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا. اور اکثر اوقات سیاسی قیادت اور ہماری صوبائی حکومتیں جو خود بھی منتخب ہوتی ہیں وہ یہ پہلو تو یہ کرتی ہیں کہ منتخب لوکل گورنمنٹس نہ آئیں. اب سوال آپ نے ایک دوسرا پوچھا ہے کہ کیا کرپشن ختم ہو سکتی ہے لوکل گورنمنٹس کے ذریعے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ کرپشن کا پہلو تو ایک اور ہے. وہ یہ ہے کہ شفافیت ہو، آپ کا جو پروسیس ہے ایوارڈ کرنے کا، خریداری کا، اس میں شفافیت ہو. جو ٹھیکے آپ نے دیتے ہیں وہ شفافیت کے ساتھ دیں، اس میں کوئی ایک سفارش یا کوئی کسی قسم کے رائے تھرو نہ ہو، میرٹ کے اوپر سارا فیصلے ہو. یہ انفارچونیٹلی یہ ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں پڑ سکا کہ میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں. ہمارے سارے فیصلے رولز کو نظر انداز کر کے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب موقع گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو پھر کرپشن کے کیسز کھل جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایشو ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اوور آل ہمارے معاشرے کے گورننس کا ایشو ہے کہ گورننس ساری دنیا میں وہ ایک پروفٹ پیدا کرنے والا ایک ذریعہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، حکومت سازی کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پریویلیج ہوتے ہیں، ان کی کچھ مراحت ہوتی ہیں جو عام شہریوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اب آپ اس کو کرپشن کہہ لیں یا ان کی انٹائٹلمنٹ کہہ لیں، مگر یہ ایک امتیازی سلوک دنیا بھر کے ممالک میں موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو لوکل گورنمنٹ سے کرپشن کم یا ختم نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر قواعد کو معطل نہ کیا جائے، قواعد کی مسابقت میں، اس کی کمپلائنس میں اگر ہم اپنی سارا سسٹم ڈیولپ کریں، خریداری کریں، اثاثہ جات کو بیچیں یا آپ کانٹریکٹ دیں، یہ سارا ایوارڈ اگر کیا جائے میرٹ کی بنیاد پہ، تو اس میں آسانی ہو سکتی ہے یا شفافیت ہو. یہ کاغذوں میں تو ہم نے ای ٹینڈرنگ شروع کر دی ہے، لیکن بعض اوقات ہم قواعد کو معطل کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ستھرا پنجاب پروگرام آج ہی میڈیا میں آیا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، اور وہ لوکل گورنمنٹ کے پیرالل ایک ادارہ بنا کے کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کرپشن آ گئی ہے. اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. خود جو میڈم ہے ہماری چیف منسٹر، انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ فیصل آباد میں ستھرا پروگرام میں کرپشن ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ کیس کو ریفر کیا ہے، خود تحقیقات کر کے آڈٹ کروا کے اس کا جو متعلقہ ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اس کو کیا آپ اس کو تحقیقات کریں اور جو کیفر کردار تک پہنچائیں جو ذمہ دارہ. تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا اصولی طور پہ تو پورے ملک میں ہمارے رولز ہیں. یہ پنجاب میں ہم ان کو کہتے ہیں پیپرا رولز. ای ٹینڈرنگ اس میں ہے، کوٹیشنیں 3 لینا، مشتہر کرنا، پر عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں.
ہمارے قواعد میں ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کوئی سڑک بنا رہی ہے، کوئی پل بنا رہی ہے، کوئی ترقیاتی کام کر رہی ہے، تو اس کی ساری تفصیلات اس ٹھیکے کی، اس کانٹریکٹ کی، وہ ایک بورڈ پہ لکھ کے لگائے پبلک اویئرنیس کے لیے، پبلک انفارمیشن شیئرنگ کے لیے. پر یہاں تو انفارمیشن شیئرنگ ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی شہری مانگ بھی لے انفارمیشن کہ ہمیں بتائیں جی کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو وہ اس کا جواب نہیں ملتا. کئی کئی مہینے اس کو لٹکایا جاتا ہے. تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے تو صحیح، پر اس کا اطلاق اس طرح نہیں ہوتا. لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کی فنکشن سے متاثر نہیں ہے، متعلقہ نہیں ہے. یہ اوورآل ہمارا ایک رویہ ہے جو جمہوری مملکت میں نہیں ہونا چاہیے، جو یہاں جاری ہے. ایک آپ نے کہا، سوال پوچھا کہ ماڈل، بہترین ماڈل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، بہترین ماڈل یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں جس کی منتخب کونسلیں ہوں، بااختیار ہوں، وہ اپنے مالی، سیاسی اور انتظامی معاملات میں کسی بالا جو گورننگ ادارہ ہے اس کی مداخلت سے پاک ہو، یعنی صوبوں کی مداخلت نہ ہو، وہ اپنے فریم ورک میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکیں. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ جو منتخب کونسلرز ہوں، ان منتخب کونسلرز کو ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جنہوں نے ان کو منتخب کیا جتنے عرصے کے لیے، اور جتنے عرصے کے لیے وہ منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا ٹینیور مکمل کریں. عام نارمل حالات میں ان کو برخاست نہ کیا جائے. یہ فنڈامنٹل رائٹس کا یہ جو فارمولہ ہے، یہ ہماری عدالت عظمیٰ نے طے کیا ہے. ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. تیسری بات ہے کہ لوکل گورنمنٹس مالیات کے بغیر نہیں چلتی. لوکل ٹیکسیشن کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ٹیکس لگائیں، جمع کریں. ایک روایتی ٹیکس ہوتا تھا بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں، کہ محصول چنگی ہوتی تھی کہ جو چیز کسی شہر کے اندر یا کسی ضلع کے اندر فروخت کے لیے آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس تھا. پھر وہ ختم کر دیا گیا 1 جنوری 99 کو، اور اس کی جگہ پہ جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا. یعنی وہ محصول چنگی کا ٹیکس ان پر جاتا تھا جو اس شے کو استعمال کرتے تھے، پر جنرل سیلز ٹیکس ہر اس شخص کو دینا پڑتا ہے جو اس کا استعمال کرتا ہے، عام شہری بھی، اور جو اس کا استعمال نہ بھی کرے مگر اگر وہ ٹیلی فون رکھتا ہے، ٹریول کرتا ہے، پیٹرول خریدتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدتا ہے، تو وہ اس کو جنرل سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے. کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اس میں سے کچھ حصہ ملتا تھا لوکل گورنمنٹس کو جو وہ 1 جولائی 1999 کو 99 کو وہ حاصل کرتی تھیں، وہ بھی اب آہستہ آہستہ غائب ہو گئی ہے. اور یہ ساری مقامی حکومتیں ہماری وہ صوبوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اور صوبے ان کو گرانٹ دیتے ہیں، اور گرانٹ دینے میں کوئی فارمولہ نہیں بناتے. وہ پولیٹیکل افیلیشنس اور لائکنگ جو ہے وہ اس میں میٹر کر دی ہے. بہت سارا ترقیاتی کام، بہت ساری میونسپل سروسز صوبائی حکومتیں خود کرتی ہیں، جبکہ وہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا، پنجاب کے اندر میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کی. ستھرا پنجاب پروگرام ہے، مثالی گاؤں پروگرام ہے، ایک اور اس طرح کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یہ سارے جو 4-5 پروگرام ہیں، یہ پورے پاکستان میں کوئی اور صوبہ نہیں کر رہا، یہ پنجاب کر رہا ہے. مگر یہ سارے 5 پروگرام لوکل گورنمنٹس کے ذریعے نہیں ہو رہے. حالانکہ لوکل گورنمنٹ کا محکمہ موجود ہے، ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، پر اس کے لیے اور فنکشنریز جو ہیں اور ادارے بنا لیے گئے ہیں جو پیرالل ٹو لوکل گورنمنٹس ہیں. ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس طرح فعال نہیں ہیں، نہ ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، نہ ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. یعنی ابھی جو لوکل گورنمنٹس پنجاب کے اندر اس وقت فنکشنل ہیں، ان کی تشکیل 2013 میں ہوئی تھی، اور جس قانون کے تحت ان کی تشکیل ہوئی تھی وہ قانون بھی کالعدم ہو چکا ہے. 4 قانون اس کے درمیان آ چکے ہیں. اب ان کی ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے 2025 کے قانون کے تحت، جس میں تحصیل کونسلیں ہیں، ٹاؤن کارپوریشنز ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، میونسپل کمیٹیاں ہیں، یونین کونسلیں. یونین کونسلیں تو ویسے ہی ہیں، مگر ان کی تعداد آگے پیچھے ہوگی، ان کا بھی دائرہ کار
فرق آ جائے گا، کیونکہ اب پہلے یونین کونسلیں ہماری 4050 تھیں، اب نئے قانون کے تحت ہماری یونین کونسلیں 6570 بنیں گی، تو ظاہر ان کی تعداد بڑھے گی تو ان کی فارمیشن نئے سرے سے ہوگی. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نئے قانون کے تحت مقامی حکومتوں کی، یہ ہمارے ہاں بڑا سلو پروسیس ہے. وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو پاور نہیں دینا چاہتے، اختیار نہیں دینا چاہتے. اب دیکھیں نا، لاہور میں پنجاب میں 9 میگا سٹیز ہیں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جیسے لاہور ہے، گوجرانوالا ہے، راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، باولپور ہے، ملتان ہے. یہ جو میگا سٹیز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، یہاں پر ایک میٹروپولیٹن نہیں ہے، کیونکہ میٹروپولیٹن کا جو مقامی حکومت کا دائرہ تھا اسی کو غائب کر دیا ہے. اب لاہور شہر میں 9 ٹاؤنز ہوں گے، 9 میونسپل ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی، لیکن سٹی کا میئر نہیں ہوگا. جبکہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز جن کے ذریعے وہ سارے محکمے آپریشنل ہوں گے، 10 محکمے، ان کا چیف ایگزیکٹو ایک ہوگا، وہ ضلع کی لیول کی اتھارٹی ہیں. تو ایک پرابلم آ جائے گا کہ کون سا ٹاؤن، اس کا کس حصہ کتنا ہوگا. ایک نئی تقسیم کار شروع ہو جائے گی، ایک محاذرائی شروع ہو جائے گی، تضاد شروع ہو جائے گا. تو یہ کچھ پرابلمس ہیں جو پنجاب میں لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہیں. میں آخر میں آپ نے پوچھا کہ جی گورنمنٹ کے لیے کیا پیغام ہے. میرا پہلا پیغام تو عوام کے لیے ہے کہ عوام خود نہیں بولیں گے، خود نہیں اپنا حق مانگیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم اپنا حق نہیں مانگتے. ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ منتخب کونسل ہو اور کونسلر اس کی وارڈ کا ہو، تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہو سکے اور وہ رسائی کے قابل ہو، ایکسیسیبل ہو، اور پھر انتخابات جلدی ہوں، اس میں ڈیلے نہ کی جائے. منتخب کونسل ہونی چاہیے. پاکستان میں ویسے تو مجموعی طور پہ بھی گورننس کے بہت سے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں 2 دفعہ کی کونسلیں، منتخب کونسلیں کام کر رہی ہیں. اب ان کا بھی اختتام ہونے والا دسمبر تک، سوائے کوئٹہ کے باقی ساری جگہ پہ ان کی کونسلیں ہیں. پسماندہ علاقوں میں بھی ہیں. خیبر پختونخوا میں 2 ٹینیور مکمل ہو گئے ہیں. اب نئے الیکشنز ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہ الگ بات ہے. سندھ میں بھی 2 ٹینیور مکمل ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو پنجاب میں الیکشنز ہی نہیں ہوئے. 2015 میں ہوئے تھے آخری دفعہ، 2017 تک ان کو حلف دے کے ان کو ان کے آفیسز نہیں دیے تھے. جب دیے تو دوسری حکومت آ گئی، انہوں نے ان کو برخاست کر دیا. پھر وہ 2-2.5 سال کے دھکے کھانے کے بعد بحال ہو کے آئے تو ان کو بحالی ان کے آفیسز نہیں دیے، کیونکہ جس ادارے کے وہ منتخب تھے وہ ادارہ ہی ختم ہو گیا تھا. ٹرانسفارمیشن ہو گئی تھی، نئے لوکل گورنمنٹ ادارے بن گئے تھے. پھر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ٹیکنیکلی لیگلی دسمبر 2021 میں، اور اس دن سے لے کے آج تک انتخابات ہی نہیں ہوئے. 3 قوانین آ گئے ہیں اس سارے عرصے کے دوران. یہ ایک بے عملی ہے. تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں شرح خواندگی زیادہ ہے، پنجاب میں آبادی کا پریشر زیادہ ہے، پنجاب کے وسائل زیادہ ہیں. تو پنجاب میں گورننس بھی بہتر ہونی چاہیے. یہ پہلی دفعہ زندگی میں خاتون آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، تو امکان یہ تھا کہ یہ خاتون جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہے، بہت رسپانسیبل ہے، تو گورننس میں بہتری آئے گی. پر انہوں نے آتے ہی جو قانون بنایا ہے، یونین کونسل میں پہلے 2 عورتیں ہوتی تھی، انہوں نے نمائندگی کٹ کر کے 1 عورت کر دی. یہ طریقہ کار تھوڑا سا غیر مناسب ہے، اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. خواتین کے لیے زیادہ موقع ہونا چاہیے. 49% آبادی ہے خواتین کی، تو خواتین کے لیے کم از کم 5% جنرل کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ جنرل سیٹ پہ آئیں، اور ان کے لیے اجازت ہونی چاہیے کہ صرف مخصوص نشستوں پہ نہ آئیں. وہ جنرل کونسلر، پچھلی دفعہ 274 یونین کونسل تھی لاہور میں، اور ایک یونین کونسل میں 1 خاتون وائس چیئرمین تھی. یہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. جبکہ مشرف کے زمانے میں پورے پنجاب کے اندر 6 خواتین جو تھیں وہ ضلع کونسلوں کی سربراہ تھیں. ہمیں اس رویے کو، اس رواج کو بدلنا چاہیے. عورتوں کو آگے آنا چاہیے.
یونین کونسل میں نمائندگی کو جامع کرنا چاہیے. جو ڈسیبلڈ پرسنز ہیں PWDs ان کی نمائندگی یونین کونسل میں بھی ہو. سندھ میں بھی ہے. ٹرانسجینڈرز کے لیے سندھ میں بھی ایک سیٹ ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں بھی ہونی چاہیے. وہاں پر خواتین کی نمائندگی 33% ہے, یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ہونا یہ چاہیے کہ نئے سسٹم میں خواتین کی, ٹرانسجینڈرز کی, نان مسلمس کی اور پرسنس ود ڈسیبلٹی کے لوگ جو ہیں ان کی نمائندگی ڈبل ہو, زیادہ ہو, کیونکہ پنجاب میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور یہ کچھ گزارشات ہیں کہ جو حکومت کے لیے فوری ان کی نظر کی ضرورت ہے. تو تھینک یو ویری مچ راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کا.